بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب پر بہت بڑا فضل فرمایا، احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے چن کر ہمیں انسان بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں سے چن کر مسلمان بنایا، کلمے کی دولت سے نوازا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر مسلمان تو پہلے امتوں میں بھی گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے بھی چن کر اللہ پاک نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور اللہ جل شانہ نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ انسان کی جسم میں آدمی اپنی جسم میں دیکھیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے اندر نہیں دیکھتے ہو کہ تمہارے جسم کے اندر اللہ پاک نے اپنی کتنی نعمتیں رکھی ہیں، اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کانوں کا سننا، ہاتھوں کا پکڑنا، دماغ کا سوچنا، پاؤں کا چلنا، اور انسان کے جسم کے اندر آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے اللہ پاک نے یہ نظام بنایا، پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، وہ گندگی نکل جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا نظام ہے۔ ایک جوڑ کے اندر فرما رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، بالکل معذور آدمی۔ تو پوچھا، جو سامنے والے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے صحابہ تھے، ان سے پوچھا کہ اس آدمی کے اندر تمہیں کوئی اللہ کی نعمت نظر آ رہی ہے اس کے پاس؟ تو انہوں نے کہا، امیر المؤمنین اس کو دیکھو، اس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ کچھ ہے، سارے کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، بیچارے کے پاس کیا نعمت ہے؟ نہ مال ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ظاہری اعضاء بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کھاتا ہے، ہاں جی کھانا کھاتا ہے، پھر پیشاب اس کا صحیح ہوتا ہے، ہاں پیشاب اس کا، فرمایا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آدمی کھائے، پانی پیے اور پیشاب نہ ہو تو پھر کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن ساری نعمتوں میں سے بڑھ کر اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور اللہ نے ساری نعمتیں دے کر ہم پر احسان نہیں جتلایا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر ہماری طرف بھیجنے پر اللہ نے ہم پر احسان جتلایا ہے کہ دیکھو اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے ان کی طرف، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کی تزکیہ کرتے ہیں، ان کے اندر سے خرابیوں کو، خامیوں کو، کمیوں کو وہ اللہ کا نبی جو ہے نا اپنی ترتیب سے جو اللہ نے ان کو سکھائی ہے اس سے ان کو صاف کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کا علم دیتے ہیں، حکمت کا علم دیتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر یہ احسانات فرمائے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ دعوت والا عظیم کام ہمیں عطا فرمایا۔ ابھی جوڑ پہ ہم گئے تھے تو ہمارے حضرات بڑے اسی پر زور دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے ہمیں یہ بہت بڑا انعام دیا ہے، اس کام کو کرنا ہمارے ذمے ہے، اس کو کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے اس میں آزمائشیں آتی ہیں، اللہ پاک فرقتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی فقیر کرتے، کبھی مالدار کرتے، کبھی حالات آتے ہیں۔ ہاں یہ بھی مولا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ بھائی گھر کی طرف سے حالات آتے ہیں، عجیب قسم کے حالات بن جاتے ہیں، تنگیاں بن جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ پاک آزمانے کے لیے لاتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ پاک ناراضگیوں کو پیدا کر دیتا ہے، پتہ نہیں یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیسے اللہ چیک کرتے ہیں۔
اللہ پاک نے یہ کام ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ عظیم اللہ کی نعمت ہے، اور یہ عظیم اللہ پاک نے ہمیں انعام دیا ہے، اس پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی، پیغمبر، رسول نہیں آئے گا۔ یہ کام اللہ نے ساری امت کو دیا ہے، اس امت کے ہر فرد کو دیا ہے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ اللہ کے راستے میں کوشش اور محنت کرو، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے جان، مال، وقت لگاؤ، محنت کرو، حق جہادی ہی، جیسے کہ محنت کرنے کا حق ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا هو اجتباکم، کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کام کے لیے، اس دعوت والے کام کے لیے اللہ نے کیا؟ اس امت کو چنا ہے۔ تو میں بھی انشاءاللہ نیت کروں، ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ موت تک انشاءاللہ اس کام کو کریں گے، اور ہر حال میں کریں گے، چاہے تنگی ہو، چاہے فراخی ہو، چاہے جیسے حالات بھی ہو۔ جو زندگی گزر گئی، جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی، اس پر اللہ پاک نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس پر توبہ، استغفار، اللہ پاک سے معافی مانگنا اور آئندہ کے لیے عزم کرنا۔ یہ ہے مولانا احمد لار صاحب نے فرمایا، مولانا ابراہیم صاحب نے بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے انسانوں کو جو ہے نا وہ کان بنایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، حدیث ہے کہ انسان کان ہے، جیسے سونے اور چاندی کے کان ہوتے ہیں، اس میں سے سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے۔ ہر آدمی کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت، استعداد، قوت یہ رکھی ہے، لیکن اگر وہ صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہوئی تو پھر ضائع ہو جائے گی۔ اور صحیح مال، جان، وقت کا صحیح استعمال اور اس کا صحیح مصرف کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے، وہ اللہ کا دین ہے، کہ آدمی اپنے دین پر جوانی بھی لگائے، مال بھی لگائے، زندگی بھی لگائے، سب کچھ لگائے۔ تو سارے بھائیوں کا ارادہ ہے انشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب